اسرائیلی فوج نے غزہ کا وسطی علاقہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اقوام متحدہ سے کہا گیا وادی غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اسرائیل کی دھمکی سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دھمکی کی زد میں تقریباً 11 لاکھ فلسطینی آتے ہیں جو غزہ کی نصف آبادی ہے۔ ایسی کوئی نقل مکانی توقع انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں۔ حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 7200 سے بھی زائد ہو گئی، 2500 سے زیادہ مکانات تباہ، 30,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ گئی۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے سکولوں میں پناہ لینے پر مجبور، 1 لاکھ فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور۔ غزہ میں ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں، بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا چیلنج بن گیا۔ آئی جی پنجاب کا سیالکوٹ واقعے کے ملزمان گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا پاکستان کی ایجنسیوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے واقعوں کو 24 گھنٹوں میں ٹریس کر لیا۔ واقعے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد مل چکے ہیں، ملزمان کو جلد عدالتوں میں پیش کریں گے۔ اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کریں گے ان سازشوں کے پیچھے کون سا بدکار ملک ہے۔ سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ چیلنج، نظر ثانی اپیل دائر۔ ایڈوکیٹ فاروق اشنائٹ نے عبدالجبار کی طرف سے نیب پر فیصلہ چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیا۔ نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت نے میرے خلاف ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کو بھجوا دیا، درخواست گزار کا موقف۔ عالمی مارکیٹس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی، پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کے دام $12 فی بیرل تک گر گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اوگرا 14 اکتوبر کو تیار ہوگا، قیمتوں کا حتمی فیصلہ 15 اکتوبر کو ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا۔ اسلام آباد میں چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، اعلیٰ سول و فوجی حکام کی شرکت۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے بانی نواز شریف 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ طیارہ نواز شریف کو لے کر پاکستان کے لیے صبح 8:30 بجے متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوگا۔ دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ خصوصی پرواز میں نواز شریف کے علاوہ 152 مزید افراد سوار ہوں گے۔ بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن، مقدمات کا اندراج، گرفتاریوں کے بعد واجبات کی وصولی کا سلسلہ جاری۔ 1 ستمبر سے 8 اکتوبر تک مجموعی طور پر 27,381 مقدمات درج کر کے 13,621 افراد کو گرفتار کیا، 17.67 ارب روپے کی وصولی کی گئی۔ بجلی کی چوری کے مقدمات، گرفتاریوں اور واجبات کی ادائیگی میں لیسکو لاہور سب سے آگے۔ کوٹ ادو میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی، کار میں سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ کار سوار افراد ملتان سے کوٹ سلطان ضلع لیا جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کار سوار کی عمریں 30 سے 50 سال کے درمیان ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کی درخواست پر جلد سماعت کے لیے مقرر کی گئی متفرق درخواستوں پر سماعت، درخواست گزار کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا بشرا بی بی کی درخواست پہلے ہی 25 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے، رجسٹرار آفس کا رول ہے کیس 25 اکتوبر کو ہی سنا جائے گا۔ وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد کہتے ہیں پاکستان چین اقتصادی راہداری سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، نتیجے میں اس کی سب سے بڑی ناکامی برآمدات میں اضافہ نہ ہونا ہے، جو نہ صرف بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے از خود ضروری ہے بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے ضلع کیواڑی سے کاغذات نامزدگی کو سٹی کورٹ الیکشن ٹریبیونل غیربی میں چیلنج کر دیا۔ جماعت اسلامی کے امیدوار برائے چیئرمین محمد حسین نے درخواست میں موقع اپنایا کہ مرتضی وہاب ماڑی پور یو سی 3 کے نہ ووٹر ہیں نہ ہی رہائشی۔ تحریک انصاف نے بھی مرتضی وہاب کے ضلع کیواڑی سے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے۔ نسیم شاہ کو دبئی کا گولڈن ویزا مل گیا، فاسٹ بولر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دبئی کو اپنا دوسرا گھر قرار دے دیا۔
گولڈن ویزا ملنے کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس ملک کا گولڈن ویزا مل گیا جس کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں۔ دنیا بھر میں اسرائیلی حملوں کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی قونصلیٹ تک مارچ کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہروں جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن میں بھی اسرائیلی حملوں کے خلاف ریلیاں، مظاہرین نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔ ایران نے اسرائیل کو غزہ پر حملے بند نہ کرنے کی صورت میں خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر الہان نے حزب اللہ کی طرف سے ممکنہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکنہ حقیقت ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرے پر سیاہ بادلوں کی نگاہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ احمد آباد میں روایتی ہری پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم ٹاکرے میں بارش کے 35% امکانات ہیں، تاہم اس سے میچ میں خلل نہیں پڑے گا۔ اسٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی سخت، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات۔ اہم ٹاکرے میں 1,30,000 سے زائد تماشائیوں کی اسٹیڈیم آمد کی توقع۔ اور پاکستانی معروف سینئر اداکارہ سعدیہ امام کا جنات سے باتیں کرنا اور ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کا دعویٰ۔ ایک شو میں اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اپنے گھر میں جنات سے باتیں کرتی ہوں، جب کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں تو کچن سے برتنوں کی آوازیں آتی ہیں، جنات کو زور سے آواز لگا کر کہتی ہوں کچن استعمال کرنے پر پابندی نہیں، لیکن اسے گندا نہیں کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ دعویٰ کیا، ٹی وی دیکھنے پر میرے پاس نہ کوئی آ جاتا ہے جس پر میں انہیں ساتھ بیٹھ کر ٹی وی سیریل دیکھنے کی دعوت بھی دیتی ہوں۔ اعتراف کرتے ہوئے کہا، جنات سے باتیں کرنے پر کچھ لوگ مجھے پاگل بھی قرار دیتے ہیں۔